السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1401۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ میں طلحہ کے پاس آئیں اور ان کی کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو بالغ ہو چکی تھیں لیکن بغیر اوڑھنے کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ محمد کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان میں سے کوئی لڑکی بغیر اوڑھنے کی نماز نہ پڑھے، کیونکہ میری تربیت میں ایک لڑکی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنی چادر ڈالی اور فرمایا یہ چادر اس لڑکی اور ام سلمہ کو دو کی گو میں جو لڑکیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ بالغ ہو چکی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1402۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ اس کے کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1403۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ اس کے دونوں کنارے کندھوں کے اوپر سے مخالط سمت میں ڈال دے۔ ایک اور حدیث ہے 1404۔ سیدنا کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطابخ مقام سے نکل کے کربائر مقام پہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آزار باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر والی چادر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر مقام کے پاس کچھ غلاموں کا نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے اپنے آزار بند کھول کے اس سے توشی کر لی اور پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ظہر تھی یا عصر۔ ایک اور حدیث ہے 1405۔ عبد الرحمن بن کیسان کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سیدنا کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پائی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بنو متی کے کنویں بار علیہ کے پاس ایک کپڑے میں لپٹ کے ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز 2 رکعت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1406۔ سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں داخل ہوئے کہ وہی کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی اوپر والی چادر اس کی اتنی قریب تھی کہ اگر وہ پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے۔ بہرحال جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے ان سے اس لباس کے بارے میں متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں یہ کام صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہارے جیسے بیوقوف مجھے دیکھے جابر پر ایسی رخصت کا چرچا کریں جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ جب میں دوران سفر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ مجھ پہ بھی ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ اجتماع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ اجتماع کیسا ہے؟ جب تو اس حالت میں نماز پڑھے تجھ پہ ایک ہی کپڑا ہو، اگر وہ وسیع ہو تو اس کو التحاف کر لیا کر اور کپڑا تنگ ہونے کی صورت میں صرف آزار باندھ لیا کر۔ ایک اور حدیث ہے 1407۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح نماز پڑھائیں جس طرح آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाते हुए देखा था, बस उन्होंने हमें एक कपड़े में नमाज पढ़ाई, जबकि इनका कपड़ा पुस्ताना वाली जगह के नीचे बंधा हुआ था। एक और हदीस है 1408। सैयदना सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने मर्दों को नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में आज़ार तंग होने की वजह से बच्चों की तरह अपने आज़ार अपने गर्दनों में बांधे हुए देखा। किसी कहने वाले ने कहा, ए औरतों की जमात, इस वक्त अपने सर ना उठाना जब तक मर्द ना उठा लें। एक और हदीस है 1409। सैयदना उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में फतह के दिन एक कपड़े में दो किनारे मुखालिफ सिंध से कंधों से गुजार कर 8 रकातें पढ़ते हुए देखा, और एक रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश की नमाज की 8 रकातें पढ़ी। एक और हदीस है 1410। अबू नदरा बिन बकिया कहते हैं कि सैयदना अबी बिन खाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, एक कपड़े में नमाज पढ़ना सुन्नत है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा किया करते थे, हम पे कोई ऐब नहीं लगाया जाता था। ये सुन के सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लेकिन ये लिबास इस वक्त था जब कपड़ों की किल्लत थी, अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो दो कपड़ों में नमाज अदा करना ज्यादा पाकीज़गी वाला है। एक और हदीस है 1411। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यकीनन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त हदरी चादर लपेट के नमाज पढ़ते हुए देखा, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कोई कपड़ा नहीं था। एक और हदीस है 1412। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज ये पूछा, क्या कोई आदमी एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या भला हर एक के पास दो कपड़े हैं? एक और हदीस है 1413। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या तू अबू हुरैरा को पहचानता है कि वो एक कपड़े में नमाज पढ़ता है, हालांकि मजीद कपड़े खूंटी पर टिंगे हुए लटके हुए हैं। एक और हदीस है 1414। नाफे कहते हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, जब आदमी के पास सिर्फ एक ही कपड़ा हो तो वो उसे आजार बनाकर नमाज पढ़ लिया करे, क्योंकि मैंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी तरह कहते हुए सुना है। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, जब एक ही कपड़ा हो तो इससे इस तरह अल्तहाफ ना किया करो जिस तरह की यहूदी करते हैं। नाफे कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया था तो मुझे उम्मीद है कि झूठा नहीं करार पाऊंगा। एक और हदीस है 1410। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कपड़े में तौशी करके नमाज पढ़ते थे। बाज़ लोगों ने अबू जुबैर से पूछा, क्या फर्ज नमाज पढ़ी थी? उन्होंने जवाब दिया, फर्ज और गैर फर्ज दोनों नमाजें पढ़ते थे। एक और हदीस 1416। सैयदना सलमा बिन अकूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मैं शिकार में होता हूँ तो क्या मैं सिर्फ कमीज में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ सकते हो इसको, लेकिन इसको बटन लगाओ अगरचे कांटे के अलावा और कुछ ना मिले। एक और हदीस है 1417। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास की दो हालतों से मना फरमाया, बोले बकल मारने से और आदमी के कपड़े के साथ इस तरह गोट मारने से कि इसकी शर्मगाह पे इसमें से कुछ ना हो।
بولی بقل مارنے سے اور آدمی کے کپڑے کے ساتھ اس کی گھوٹ مارنے سے اس کی شرمگاہ پہ اس میں سے کچھ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1418، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کپڑے میں بولی بقل نہ مارو اور تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، نہ ایک جوتے میں چلے، نہ ایک کپڑے میں گھوٹ مار کر بیٹھے۔ ایک اور حدیث ہے 1419، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1420، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور ان پہ نہ بیٹھو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں قبروں پہ بیٹھو نہ ان پر نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 1422، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بکری اور اونٹوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ نہ پاؤ تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو۔ 1434، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم بکریوں کے باڑے میں ہو تو نماز پڑھ لیا کرو، لیکن جب نماز حاضر ہو جائے تم اونٹوں کے باڑوں میں ہو تو وہاں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1435، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنوں سے پیدا کیے گئے ہیں، جب یہ بدکتے ہیں تو کیا تم ان کی آنکھیں اور ہوشیاری نہیں دیکھتے؟ البتہ بکریوں کے باڑوں میں پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1436، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں طرف پھیرتے کبھی بائیں طرف سے، آپ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور جوتا پہن کر بھی، نیز میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پی لیا کرتے تھے اور بیٹھ کر بھی۔ ایک اور حدیث ہے 1427، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، یہ دیکھ کر متقدی لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ لوگوں نے جواب دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے، اور اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو اپنے جوتے الٹے کر کے ان کو دیکھ لے، اگر اس میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کے صاف کر لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 1438، ابو سلمہ سیدنا بن یزید کہتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1429، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بیٹھ کے اور ننگے پاؤں جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، پھر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔